السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ سورۃ یاسین مکی سورت ہے، اس کی 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چوتھا رکوع پڑھیں گے، اس کے پہلے 3 آیات پڑھیں گے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 53 تک پڑھیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو آج کی کلاس میں پڑھایا گیا سبق تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھنا آ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ وَنُفِخَ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا۔ فی الصور، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا۔ سو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا۔ فَإِذَا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم میم مشدد پر غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد جب بھی دوسرا میم آتا ہے ادغام شفوی ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نہ لم ساکن کو ہلانا نہیں، اج جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ د الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سی کو کھینچنا نہیں۔ الا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربہم میم ساکن کے بعد یا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ ینسلو نون ساکن کے بعد حرف اکفا کا سین آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا۔ قَالُوا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا۔ مستعلیہ کے بعد جب الف ایک ہی کلمے میں آتا ہے تو وہ بھی پر پڑا جاتا ہے۔ قا الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ لنا نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مم نون ساکن کے بعد با آیا ہے، یہاں پر قلب ہوگا، اسے اقلاب کہتے ہیں، اخفاء شفوی ہوگا۔ من بعثنا باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے، ادغام باگنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را ساکن پر پڑا جائے گا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا، دی کو کھینچنا نہیں۔ نہ وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور یہاں پر وقف لازم بھی ہے۔ اگر یہاں پر ملا کر پڑھنا ہوگا تو یہاں پر سکتہ بھی ہے، سکتہ کے معنی ہوتا ہے تھوڑا ٹھہر جانا، یعنی سانس نہیں توڑنا ہے۔ مِن مَرْقَدِنَا هَذَا سکتہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، لیکن وقف لازم ہے، رکنا بہتر ہے۔
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وعدر کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. ہا ساکن کو ہلانا نہیں. میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نو کو کھینچنا نہیں. وصدق صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا. قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا. لام ساکن کو ہلانا نہیں. مر را ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے را ساکن پر پڑا جائے گا. سلو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ان نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. کا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تا ساکن کو ہلانا نہیں. الا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا. صاد صی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. حتوں تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے، ادغام باگنہ ہوگا. وا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. فَإِذَا ذا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہم میم ساکن کے بعد جیم آیا ہے، اظہار ہوگا. اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، گنہ نہیں کرنا. جمی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں کریں گے. تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آیا ہے، ادغام ہوگا بلا گنہ. لدئی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. محضرو ہا ساکن کو ہلانا نہیں. غاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا. را پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. رو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس لائیو کلاس میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا، غلطی کوتاہی معاف۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ آن لائن قرآن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے